خدا کا خوف کیجئے. آپ نے پنجاب کو تو برباد کیا. آپ اگر یہ 35% کیمراز ٹھیک کرائے تھے تو شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج اتنی ابتر نہ ہوتی. آپ نے تو صوبہ بنانا تھا, آپ نے عوام سے وعدہ کیا تھا, وہ کچھ بھی نہیں وہاں پر ہوا. کہ آپ سازش سے شروع ہوئے, بیرونی سازش سے آئین اور قانون کو آپ نے پامال کیا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سیاست کے پیچھے جو انتشار چھپا ہوا ہے, جو خواہشات ہیں کہ خدا نخواستہ جمہوری نظام جو ہے وہ جام ہو جائے, ادارے تباہ و برباد ہو جائیں, یعنی اس کے بعد کہ اس ملک پر خدا نخواستہ اس ملک کی ایٹمی قوت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی, فوج تباہ ہو جائے گی, ادارے تباہ ہو جائیں گے. میری کوئی انا نہیں ہے اسپیکر صاحب. جب السلام علیکم ناظرین کرام, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کی مخلوق کی نیت سے آپ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. اسپیکر صاحب, آج مجھے کسی کی ہٹ درمی, کسی کی انا, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر آج اس ملک میں کوئی خونی انقلاب کی بات کر رہا ہے, سیاسی اپنا جو ہے تحریکیں چلانا, لانگ مارچ کرنا, اس ملک میں تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے, لیکن کہاں پر لکھا ہے, کہاں پر دیکھا گیا ہے کہ آپ پاکستان کی دو اکائیاں جو ہیں ان کی تمام پولیس, جن کے اپنا جو ہے وہ لوڈڈ, ان کے پاس گنیں تھیں, اسلحہ تھا, گرنیڈ تھے, وہ اپنا جو ہے وہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں داخل ہوئی. ہم نے اس دن اپنی پولیس کو صرف بلٹس دی تھی, کوئی لائیو ایمونیشن کی ایک گولی ان کے پاس نہیں تھی. اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا. پھر کون اس جو ڈیزگنیٹڈ جو جگہ تھی وہاں سے ڈی چوک کی طرف گیا؟ پھر کیا قوم نے دیکھا نہیں کہ گرین بیلٹ پر آگ لگی ہوئی تھی؟ یہی وہ بات ہے جو آج میں ایوان میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سازش سے شروع ہوئے, آئین اور قانون کو آپ نے پامال کیا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سیاست کے پیچھے جو انتشار چھپا ہوا ہے, جو خواہشات ہیں کہ خدا نخواستہ جمہوری نظام جو ہے وہ جام ہو جائے, ادارے تباہ و برباد ہو جائیں, یعنی اس کے بعد کہ اس ملک پر خدا نخواستہ اس ملک کی ایٹمی قوت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی, فوج تباہ ہو جائے گی, ادارے تباہ ہو جائیں گے. اور میری دعا ہے کہ یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے. لیکن میں ایک پاکستانی کے ناطے میرے بھی جذبات ہیں. میں کوئی یہاں پر سیاسی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, لیکن ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایوان صدر میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے, جس طرح سے اس نے ایک تابعدار رکن کا رول ادا کیا, اور جب جب آئین اور قانون نے اس کو روکا, اس نے آئین اور قانون کی بات ماننے سے انحراف کیا. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ وقت آئے گا, آپ کا بھی احتساب ہوگا, لیکن تاریخ آپ کو ہمیشہ ایک آئین شکن صدر کے نام سے یاد کرے گی. مہنگائی, بے روزگاری نے کمر توڑ دی. دہاڑی دار رات کو اپنے گھر جاتا تھا تو بچے اس کا دامن نوچتے. اب کیا بتاؤں میں آپ کو, کل کابینہ کا اجلاس تھا, ہمیں بتایا گیا کہ میں کوئی اس میں کوئی اپنا جو ہے فیکٹ سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا. وزیر اعلیٰ صاحب کا وہ ایکس سی ایم بلاک بن رہا ہے پنجاب ہاؤس میں. میں نے کہا یہ سی ایم بلاک تو سنا, یہ ایکس سی ایم بلاک کیا ہوتا ہے؟ میں اس بات کو نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن میں صوبے کی عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آج
ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے آج یہ اپنی گاڑیاں اپنے پریولیجز یاد آ گئے. کیا وزیر اعلیٰ صاحب آپ یہ بھی دیکھ لیتے کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ سیف سٹی کے نام سے 3.5 سال اسپیکر صاحب کابینہ کی ہاں کے وجہ سے 30% کیمراز آج بھی خراب پڑے. تو خدا کا خوف کیجئے, آپ نے پنجاب کو تو برباد کیا. آپ اگر یہ 35% کیمراز ٹھیک کرا دیتے تو شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج اتنی ابتر نہ ہوتی. صاحب حیثیت لوگ اور غریب آدمی منت کرتا تھا کہ مجھے انڈیا کا چائنا کا ویزا لگا دو, میرا بچہ بیمار ہے, میں نے اس کی جگر کی پیوندگاری کرنی. یعنی ستم ظریفی یہ ہے کہ انتقام یہاں پر ختم نہیں ہوا. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو منصوبہ تھا اس کو بھی زیر التوا ڈال دیا گیا, ٹھپ ہو گیا. وہ ڈاکٹرز جن کے اپنے وہاں پر جہاز تھے, جن کا اپنا ایک اچھا روزگار کا انتظام تھا امریکہ میں, وہ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پہ آئے. ان کو نہ صرف ان کو اپنا جو ہے وہ نوکری سے نکالا گیا, ان کی تذلیل کی گئی. اس حد تک تذلیل کی گئی کہ انہوں نے وہ 8 آنسو روئے. انہوں نے کہا دوبارہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. میں آج 3 مہینے کی جو دشواریوں کا سامنا کیا, میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں وہاں پر اپنے آئینی قانونی دشواریاں جو ریکارڈ پہ ہیں اس کا ذکر کر کر میں اپنا جو ہے مجھے کرنے کی ضرورت تھی عذر پیش کرتا کہ جی ہمارے لیے تو دشواریاں ہیں. لیکن اللہ کو پتہ ہے سدا بادشاہیاں میرے رب کی ہیں. لیکن میں آج آپ کی وساطت سے صوبے کی عوام کو یہ ضرور باور کرانا چاہتا ہوں کہ حمزہ شہباز جب تک موجود ہے صبح سے لے کر رات تک عوام کی خدمت کریں گے. حقائق جو عوام کی پیسوں پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کا ذکر ضرور کریں گے, لیکن اس کا ذکر کر کر چلے نہیں جائیں گے اٹھ کر پریس کانفرنس سے. انشاءاللہ تعالی ذکر کر کر عوام کو امید کی کرن دکھائیں گے, نئے منصوبے لے کے آئیں گے. اور کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ اچھی سیاست کرنی ہے. میرا یقین ہے کیونکہ میں نے اپنے رب کو جان دینی ہے, میں ان اپنے معزز بھائیوں بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی حمزہ شہباز کی. اسمبلی کے فلور پر ایسی تقریر کے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا. حمزہ شہباز کی یہ تقریر صدیوں یاد رکھی جائے گی. حمزہ شہباز نے آج کسی کو نہ بخشا, کھل کر بتا دیا کہ ملک میں کہاں کہاں پہ غلطی ہوئی, اور واضح الفاظ میں کہا کہ جب تک جمہوریت صحیح معنوں میں نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا.